وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب وہ اس کو سنتے ہیں جو رسول پر نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے کہ حق کو پہچان لینے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، سو تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم اللہ پر اور جو حق بات ہمیں پہنچی ہے اس پر ایمان کیوں نہ لائیں، حالانکہ ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کی جماعت کے ساتھ داخل کرے گا۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ پھر اللہ ان کی اس بات کے صلے میں ان کو ایسے باغ عطا فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے ایمان والو، ان پاک چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں حرام نہ ٹھہراؤ اور نہ حد سے تجاوز کرو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور اللہ کی دی ہوئی حلال اور پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ اللہ تم سے تمہاری فضول قسموں پر مواخذہ نہیں کرتا، لیکن وہ ایسی قسموں پر ضرور گرفت کرے گا جن کو تم نے پختہ کیا ہے، سو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتے ہو، یا ان کو کپڑے پہنانا یا ایک غلام آزاد کرنا۔ پھر جس کو یہ میسر نہ ہو وہ 3 روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا بیٹھو، اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اللہ تمہارے لیے اپنے احکام اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور بت اور پانسے محض گندے اور شیطانی کام ہیں، پس تم ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ بے شک شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے سے تم میں آپس میں عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے، کیا تم باز نہیں آتے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور اللہ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور برائیوں سے بچتے رہو۔ پھر اگر تم نہیں مانو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو صرف احکام کھول کر
پہنچا دینا ہے۔ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکے اس میں ان پر کچھ گناہ نہیں، جبکہ وہ آئندہ پرہیزگار ہو گئے اور ایمان لائے اور وہ نیک کام کرنے لگے، پھر وہ ڈرتے رہے اور ایمان پر قائم رہے، پھر وہ پرہیزگار اور نیک ہو گئے، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ اے ایمان والو، اللہ تمہیں ایک ذرا سے شکار کے معاملے میں ضرور آزمائے گا جس پر تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکتے ہیں، تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، پھر جو کوئی اس کے بعد حد سے تجاوز کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ اے ایمان والو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور تم میں سے جس نے اس کو قصداً مار ڈالا تو اس کا بدلہ ویسے ہی چوپایا ہے جیسا کہ اس نے قتل کیا، جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر آدمی کریں، اور یہ بطور نیاز کعبے تک پہنچائی جائے، یا کفارے میں محتاجوں کو کھانا کھلائے یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ وہ اپنے کیے کا وبال چکھے۔ جو کچھ پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف فرما دیا، اور جو کوئی دوبارہ کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ احرام کی حالت میں بحری شکار کرنا اور اس کا کھانا تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے حلال کر دیا گیا، اور تم پر جنگل کا شکار حرام ہے جب تک تم احرام میں ہو، اور تم اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تمہیں جمع کیا جائے گا۔ جعل اللہ الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم۔ اللہ نے کعبے کو جو حرمت والا گھر ہے لوگوں کے لیے قیام کی جگہ بنا دیا، اور حرمت والے مہینے کو اور قربانی کے جانور اور جن جانوروں کے گلے میں نشانی کے پٹے بندھے ہوئے ہوں ان کو مامون بنا دیا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا علم رکھتا ہے، اور وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور بخشنے والا مہربان بھی۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ رسول کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ کو وہ سب معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ آپ کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ تمہیں ناپاک کی کثرت بھلی ہی لگے، بس اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفى اللہ عنها
واللہ غفور حلیم۔ اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو، اور اگر تم قرآن کے نازل ہوتے وقت ان کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ گزشتہ سوالات اللہ نے معاف کر دیے، اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين۔ تم سے پہلے بھی ایک جماعت نے اسی طرح کی باتیں پوچھی تھیں، پھر وہ ان کا انکار کرنے لگے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولكن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا يعقلون۔ اللہ نے نہ تو بحیرہ مقرر کیا ہے، اور نہ سائبہ، اور نہ وسیلہ، اور نہ حام، بلکہ کافر اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، خواہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ راہ راست پر رہے ہوں۔ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، تم اپنی فکر کرو، کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا جبکہ تم ہدایت پر ہو۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، سو وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ یا ایہا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو وصیت کے وقت تمہارے درمیان دو معتبر گواہ ہونے چاہیے جو تم میں سے ہوں، یا اگر تم سفر میں ہو اور تم پر موت کی مصیبت پڑ جائے تو اپنوں کے سوا دو گواہ بنا لو۔ اگر تمہیں شبہ ہو تو ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو، پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی مول نہیں لیں گے، اگرچہ وہ ہمارا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہم اللہ کی گواہی چھپائیں گے، اگر ایسا کریں تو ہم گناہگار ہیں۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے گناہ کمایا ہے تو ان کی جگہ جن لوگوں کا حق دبایا گیا ہے ان میں سے دو گواہ کھڑے ہو جائیں جو مظلوم کے قریبی رشتہ دار ہوں، پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی پہلے والوں کی گواہی سے زیادہ معتبر ہے اور ہم نے کچھ تجاوز نہیں کیا، اگر ہم نے زیادتی کی ہو تو بلا شبہ ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ ذلك ادنى ان يأتوا بالشهادة على وجهها او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ امید ہے کہ اس طرح وہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے یا اس بات سے ڈریں گے کہ ہماری قسم ان وارثوں کی قسموں کے سامنے رد نہ کر دی جائے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے احکام سنو، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ جس دن اللہ رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا
کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا تو وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی غیب کی باتیں خوب جانتا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ جب اللہ مریم کے بیٹے عیسیٰ سے فرمائے گا کہ تم میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری ماں پر کیا تھا، جب میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی تو تم لوگوں سے ماں کی گود میں بات کرتے تھے اور بڑی عمر میں بھی، اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات و انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی صورت بناتے تھے پھر تم اس میں پھونک مارتے تو وہ میرے حکم سے پرندہ ہو جاتا تھا، اور تم مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور جب کہ تم میرے حکم سے مردوں کو قبر سے نکال کر کھڑا کر دیتے تھے، اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو تم سے روکا جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، اور ان میں سے منکروں نے کہہ دیا تھا کہ یہ تو محض صریح جادو ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَشَهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ اور جب ہم نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنین۔ جب حواریوں نے کہا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تمہارا رب ہم پر آسمان سے کوئی خوان اتارنے کی طاقت رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ قالوا نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو اور ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منك وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا اے اللہ ہم پر آسمان سے خوان نازل کر تاکہ وہ ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے عید اور تیری طرف سے نشانی ہو جائے، اور تو ہمیں رزق عطا فرما اور تو ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اس کو تم پر نازل تو کرتا ہوں، پھر اس کے بعد بھی تم میں سے جو کوئی ناشکری کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ تمام جہان والوں میں سے ویسی سزا کسی کو نہ دوں گا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب۔ اور جب اللہ مریم کے بیٹے عیسیٰ سے پوچھے گا کہ کیا تم نے ہی لوگوں سے کہا تھا کہ تم اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنا لو، وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، میں وہ بات کیوں کہتا جس کا مجھے کچھ بھی حق نہ ہوتا؟ اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو تجھے اس کا علم ضرور ہوگا، تو میرے دل کی بات جانتا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ تیرے دل میں کیا ہے، بے شک تو ہی تمام غیبوں کا جاننے والا ہے۔
ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا، وہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں جب تک ان میں رہا ان کا نگراں رہا. پھر جب تو نے مجھے وفات دی تو ان پر تو ہی نگہبان رہا اور تو ہی ہر چیز کا نگہبان ہے. ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. اللہ فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ ہی نفع دے گا. ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اس سے راضی ہوں گے. یہی بڑی کامیابی ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر. آسمانوں اور زمین کی حکومت اور جو کچھ ان میں ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا. پھر بھی کافر لوگ اوروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. اللہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے موت کا ایک وقت مقرر فرما دیا، اور اللہ کے نزدیک ایک مقررہ مدت ہے، پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وہی اللہ آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ تمہارے پوشیدہ کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس سے واقف ہے. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. اور جب ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. چنانچہ انہوں نے حق کو بھی جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آیا، سو جلد ہی ان کو اس بات کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے. الم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم وانشأنا من بعدهم قرنا آخرين. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی امتیں ہلاک کر دیں جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ ہم نے تمہیں بھی وہ قوت نہیں دی، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں، اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کیں، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا، اور ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دیں. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور اگر ہم آپ پر کوئی کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے پھر وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی یہ کفار یہی کہتے
کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون، اور کافروں نے کہا کہ ان محمد پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو بات ہی ختم ہو جاتی، پھر ان کو ذرا بھی مہلت نہ ملتی۔ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، اور اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تو اس کو بھی آدمی ہی کی شکل میں بھیجتے، پھر بھی وہ اسی شبے میں پڑے رہتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان کی بھی ہنسی اڑائی گئی تھی، پھر ہنسی اڑانے والوں کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، آپ کہہ دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ قُل لِّمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ پوچھئے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ کس کا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ سب اللہ کا ہے، رحمت کرنا اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، وہ قیامت کے روز تمہیں ضرور جمع کرے گا جس میں ذرا بھی شک نہیں، جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور جو کچھ رات اور دن میں رہتا ہے وہ سب اسی کا ہے، وہی خوب سنتا جانتا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے کسی اور کو مددگار بنا لوں، حالانکہ وہی سب کو کھلاتا ہے اور اس کو کوئی نہیں کھلاتا۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں فرما برداری کروں اور یہ بھی کہ میں مشرکوں میں سے نہ بنوں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کا حکم نہ مانوں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اس دن جس سے وہ عذاب ٹل گیا تو اس پر بڑی مہربانی ہوئی اور یہی صریح کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی فائدہ پہنچائے تو وہ اس پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہی حکمت والا باخبر ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، آپ پوچھئے کہ کس کی گواہی سب سے بڑی ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن مجھ پر اس لیے وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اور جس کو یہ پہنچے اس سے خبردار کر دوں۔ کیا تم اس بات کی گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں اس کی گواہی نہیں دیتا۔ آپ کہہ دیجئے کہ بس وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور بے شک میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس رسول کو ویسے ہی پہچانتے ہیں
جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون۔ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، بے شک ایسے ظالم فلاح نہیں پاتے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کو تم شریک گمان کرتے تھے۔ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين۔ پھر ان کی کچھ چالاکی نہ چلے گی سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے کہ قسم ہے اللہ کی جو ہمارا رب ہے، ہم تو کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ ذرا ان کو دیکھیے تو کس طرح وہ اپنے آپ پر جھوٹ بولنے لگے اور ان کی تمام افترا پردازیاں غائب ہو گئیں۔ ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں تاکہ وہ اس کو نہ سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا رکھی ہے، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ بھی لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ کافر کہتے ہیں کہ یہ تو محض پہلے لوگوں کے قصے ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور وہ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی رکتے ہیں، اور وہ اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اس کو سمجھتے نہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر آپ ان کو اس وقت دیکھیں جب ان کو دوزخ کے پاس کھڑا کیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں پھر بھیج دیا جائے اور ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں اور مومنوں میں سے ہو جائیں۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون۔ بلکہ جس چیز کو وہ اس سے پہلے چھپاتے تھے وہ ان پر ظاہر ہو گئی، اور اگر ان کو واپس بھیج بھی دیا جائے تب بھی وہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور بلا شبہ وہ جھوٹے ہیں۔ وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور مرنے کے بعد ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، اور اگر آپ ان کو اس وقت دیکھیں جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اللہ فرمائے گا کہ کیا یہ قیامت سچ نہیں ہے؟ وہ جواب دیں گے کہ قسم ہے ہمارے رب کی، ہاں۔ اللہ فرمائے گا تو پھر اپنے کفر کے بدلے میں عذاب چکھو۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ بے شک وہ لوگ تو نقصان میں رہے جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان پر اچانک قیامت آ پہنچے گی تو وہ پکار اٹھیں گے کہ ہائے افسوس ہماری اس کوتاہی پر جو ہم نے کی، اور وہ اپنے بوجھوں کو اپنی پیٹھوں پر لادے ہوئے ہوں گے۔ خوب سن لو، وہ بہت ہی برا ہوگا جس کو وہ اٹھائے پھریں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور دنیا کی زندگی تو کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں،
اور آخرت کا گھر تو ان کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگار ہیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اے نبی، ہم جانتے ہیں کہ آپ کو ان کی باتوں سے رنج ہوتا ہے، تو وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے، پس وہ جھٹلائے جانے پر اور ایذا دیے جانے پر صبر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، اور اللہ کے کلمات کو کوئی نہیں بدل سکتا، اور البتہ کچھ رسولوں کی خبریں آپ کو پہنچ چکی ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اگر ان کی روگردانی آپ پر شاق گزرتی ہے تو اگر آپ سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر کے یا آسمان کے لیے سیڑھی ڈھونڈ کر ان کو کوئی معجزہ لا دیں، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ آپ ہرگز نادانوں میں سے نہ بنے۔ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون۔ بے شک نصیحت کو تو وہی مانتے ہیں جو سن سکتے ہیں، کفار تو مردے ہیں اور مردوں کو اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر وہ سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل ان الله قادر على ان ينزل آية ولكن اكثرهم لا يعلمون۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک نشانی نازل کرنے پر تو اللہ پوری طرح قادر ہے، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون۔ اور جو جاندار زمین پر چلتے پھرتے ہیں اور جتنے پرندے اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے پھرتے ہیں وہ سب تمہاری طرح کے گروہ ہیں، ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر سب اپنے رب کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں، اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعة اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین۔ آپ کہہ دیجئے کہ دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ پڑے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ بلکہ تم اسی کو پکارنے لگو گے، پھر اگر وہ چاہے تو اس مصیبت کو دور کر دے گا جس کے لیے تم اس کو پکارو گے، اور جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول جاؤ گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اور البتہ ہم نے آپ سے پہلی امتوں کی طرف بھی رسول بھیجے ہیں، پھر ہم نے ان کو سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا کہ شاید وہ گڑ گڑانے لگیں۔ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے، لیکن ان کے دل تو سخت ہو گئے تھے، اور شیطان ان کو ان کے اعمال آراستہ کر کے
دکھاتا رہا۔ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بلا دیا جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جو نعمتیں ان کو دی گئی تھی وہ ان پر اترانے لگے تو ہم نے ان کو یک آ پکڑا، پھر وہ بالکل نا امید ہو گئے۔ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمین۔ پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون۔ آپ کہہ دیجئے کہ بھلا دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تمہاری سننے اور دیکھنے کی قوت سلب کر لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون ایسا معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں واپس دلا دے۔ دیکھو ہم دلائل کو کس طرح مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله بغتة او جهرة هل يهلك الا القوم الظالمون۔ آپ کہہ دیجئے کہ بھلا تم دیکھو تو صحیح، اگر اللہ کا عذاب تم پر یکایک یا کھلم کھلا آ پڑے تو کیا ظالموں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا۔ وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين فمن آمن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اور ہم نے رسولوں کو تو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو خوشخبری سنا دیں اور ڈرائیں، پھر جو کوئی ایمان لائے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لے تو ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین كذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا يفسقون۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب پہنچے گا۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون۔ آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیبوں کو جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور آپ اس قرآن کے ذریعے ایسے لوگوں کو خبردار کیجئے جن کو اس بات کا ڈر ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع ہوں گے کہ اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، شاید وہ پرہیزگار بن جائیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ایسے لوگوں کو دور مت کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، ان کا حساب ذرا بھی آپ کے ذمے نہیں اور نہ آپ کا حساب ان کے ذمے ہے کہ آپ ان لوگوں کو دور کرنے لگیں، بس آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اور ہم نے اسی طرح ایک کو دوسرے کے ذریعے آزمایا تاکہ وہ یہ کہیں کہ کیا ہم میں سے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان فرمایا، کیا اللہ شکر گزاروں کو نہیں جانتا؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم۔ اور جب آپ کے پاس ہماری آیتوں پر
ایمان رکھنے والے لوگ آئیں تو ان سے کہیے کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے مہربانی کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ تم میں سے جو شخص ناسمجھی میں گناہ کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم اسی طرح تفصیل کے ساتھ آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا طریقہ ظاہر ہو جائے۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے ان چیزوں کی عبادت سے منع کیا گیا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اس صورت میں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہ رہوں گا۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کی ایک روشن دلیل پر ہوں، حالانکہ تم اس کو جھٹلا چکے ہو۔ جس عذاب کی تم جلدی کرتے ہو وہ میرے پاس نہیں، بے شک اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، وہی حکم بیان فرماتا ہے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين۔ آپ کہہ دیجئے کہ جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو اگر میرے پاس ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين۔ اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو ان کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس کو خشکی اور دریاؤں کی سب چیزیں معلوم ہیں، اور کوئی پتا ایسا نہیں جھڑتا جس کو وہ نہ جانتا ہو، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں ایسا نہیں، اور نہ کوئی ایسی تر اور خشک چیز ہے جو کتاب مبین لوح محفوظ میں نہ ہو۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور وہی تو ہے جو رات کو تمہیں موت دیتا ہے اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کر چکے، پھر وہ تمہیں دن میں اٹھا کھڑا کرتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری ہو جائے، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو اس کو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم ردوا الى اللہ مولاهم الحق الا له الحکم وهو اسرع الحاسبین۔ پھر ان کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان سب کا حقیقی مالک ہے، آگاہ ہو جاؤ بس اسی کا حکم ہے اور وہ سب سے زیادہ تیز حساب لینے والا ہے۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ آپ ان سے پوچھئے کہ وہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور دریا کی تاریکیوں سے بچا کر لاتا ہے، جس کو تم گڑ گڑا کر اور چپ کے پکارتے ہو کہ اگر تو نے ہمیں اس سے بچا دیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے۔ قل اللہ ینجیکم منها ومن کل کرب ثم انتم تشرکون۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں اس سختی اور ہر بے چینی سے نجات دیتا ہے،
پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اس پر بھی قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے یہ تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب بھیج دے یا تم میں نا اتفاقی ڈال دے اور ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح مختلف پہلوؤں سے دلائل بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ اور آپ کی قوم تو اس قرآن کی تکذیب کرتی ہے حالانکہ وہ حق ہے، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے اور بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیتوں میں نکتہ چینی کرتے ہیں تو ان سے اعراض کر لے یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، اور اگر کبھی شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالموں کے ساتھ مت بیٹھ۔ وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون۔ اور پرہیزگاروں پر ان کی ذرا بھی جواب دہی نہیں، البتہ ان کے ذمے نصیحت کر دینا ہے کہ شاید وہ بھی پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ آپ ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کرتے رہیے تاکہ کوئی شخص اپنے اعمال میں اس طرح گرفتار نہ ہو جائے کہ اللہ کے سوا اس کا نہ کوئی حمایتی ہو اور نہ سفارش کرنے والا، اور یہ کیفیت ہو کہ اگر وہ ہر طرح کا معاوضہ بھی دے تب بھی اس سے قبول نہ کیا جائے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال کے سبب پھنس گئے ہیں، ان کے لیے نہایت گرم مشروب ہے اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين۔ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کریں جو نہ ہمیں نفع دے سکے اور نہ نقصان، اور کیا ہم اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی اس شخص کی طرح الٹے پاؤں پھر جائیں جس کو شیطانوں نے جنگل میں بھلا کر حیران کر دیا ہو، اس کے ساتھ ہی اس کو سیدھی راہ کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہماری طرف چلا۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک سیدھی راہ تو وہی ہے جو اللہ کی بتائی ہوئی ہے، اور ہمیں پروردگار عالم کی فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور یہ کہ نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرتے رہو اور تم سب اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر پیدا کیا، اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا تو ہر چیز ہو جائے گی، اس کی بات سچی ہے، اور اس دن اسی کی بادشاہت ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا۔ وہ پوشیدہ اور ظاہری چیزوں کا جاننے والا ہے، اور وہی حکمت والا پوری خبر رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي
أراك وقومك في ضلال مبين۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو خدا مانتے ہو، میں تو تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دکھانے لگے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين۔ پھر جب اس ابراہیم پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارے کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگا کہ میں غائب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ پھر جب اس نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں دے گا تو میں ضرور گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ پھر جب اس نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں تمہارے ان معبودوں سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اسی کی جانب کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون۔ اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی تو انہوں نے کہا کہ کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہ تو مجھے ہدایت دے چکا ہے، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اس کا شریک مانتے ہو، سوائے اس کے کہ میرا رب ہی کچھ چاہے۔ میرے رب کے علم نے سب چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور میں ان چیزوں سے کیوں ڈروں جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا لیا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کر رکھا ہے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ پھر دونوں فریقوں میں سے کون امن کا زیادہ مستحق ہے اگر تم جانتے ہو۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور وہ اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملاتے، انہی کے لیے امن ہے اور وہی سیدھی راہ پر ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی، ہم جس کے چاہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق و یعقوب عطا فرمائے، ہم نے سب کو ہدایت دی، اور سب سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی تھی، اور اس کی نسل میں داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی،
یہ سب نیکوکاروں میں سے تھے۔ وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو بھی، اور ہم نے ہر ایک کو تمام اہل جہاں پر فضیلت دی۔ ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، اور ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی اولاد میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے بھی ہم نے بعض کو برگزیدہ کیا اور ان کو سیدھا راستہ دکھایا۔ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، یہ ہے اللہ کی ہدایت، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اگر وہ لوگ بھی شرک کرتے تو جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب ضائع ہو جاتا۔ أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب، شریعت اور نبوت عطا کی، پھر اگر یہ لوگ ان باتوں کو نہ مانیں تو ہم نے ایسے لوگ مقرر کیے ہیں جو ان کا انکار ہی نہ کریں گے۔ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين، یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، پس آپ بھی انہی کے طریقے پر چلیے اور کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، بس یہ تو جہان والوں کے لیے محض ایک نصیحت ہے۔ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، اور انہوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی، جبکہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی آدمی پر کچھ بھی نازل نہیں فرمایا۔ آپ ان سے پوچھئے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو موسیٰ لائے تھے، جو لوگوں کے لیے نور و ہدایت تھی، جس کو تم نے ورق کر رکھا ہے، جس میں سے کچھ تو تم دکھاتے ہو اور بہت سے چھپا لیتے ہو، اور اس کے ذریعے تمہیں بہت سی ایسی باتیں تعلیم کی گئیں جن کو نہ تو تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی نے نازل کی تھی، پھر آپ ان کو چھوڑ دیجئے کہ یہ اپنی خرافات میں کھیلتے رہیں۔ وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون، اور یہ وہ مبارک کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا جو اپنے سے پہلوں کی تصدیق کرتی ہے، تاکہ آپ اہل کتاب اور اس کے آس پاس والوں کو خبردار کریں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہی اس پر ایمان لائیں گے اور وہی اپنی نماز کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہیں آتی، اور جو یہ کہے کہ میں بھی وہ نازل کر سکتا ہوں جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور کاش آپ ان کو اس وقت دیکھیں جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا کر یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اپنی روح نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا تمہاری ان باتوں پر جو تم ناحق بنایا کرتے تھے، اور اس کی آیتوں سے
سرکشی کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی تنہا آ گئے جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا اس کو تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے، اور اب ہمیں تمہارے ساتھ تمہاری سفارش کرنے والے بھی دکھائی نہیں دیتے جن کو تم اپنے معاملات میں اللہ کا شریک سمجھتے تھے۔ ضرور تمہارے آپس کے تعلقات ختم ہو گئے اور تمہارے سب گمان غلط ثابت ہوئے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من المیت ومخرج المیت من الحي ذلكم اللہ فأنا تؤفکون۔ بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، یہی تو اللہ ہے، پھر تم کہاں بہہ کے جا رہے ہو۔ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ وہی صبح کو پھاڑ کر نکالنے والا ہے، اور اسی نے آرام کے لیے رات بنائی، اور اسی نے حساب کے لیے سورج اور چاند بنائے، یہ اندازہ اسی کا مقرر کیا ہوا ہے جو زبردست ہے، بڑے علم والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور اسی نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم ان کے ذریعے بحر و بر کی تاریکیوں میں راستہ پاؤ، بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے تفصیل کے ساتھ دلائل بیان کر دیے جو جانتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ اور اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سپرد ہونے کی، بے شک ہم نے سمجھداروں کے لیے تفصیل کے ساتھ دلائل بیان کر دیے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے ہم نے ہر اگنے والی چیز پیدا کی، پھر ہم ہی نے اس سے سبزہ نکالا جس سے ہم گتھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے گابھے میں سے پھل کے گچھے نکالتے ہیں جو نیچے کو لٹکے جاتے ہیں، اور انگور اور زیتون اور انار کے باغ پیدا کیے جو باہم ملتے جلتے بھی ہیں اور جدا جدا بھی۔ اس کے پھلوں کی طرف دیکھو، جب وہ پھلتے اور پکتے ہیں ان میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ اور انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا، حالانکہ وہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بلا علم اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بھی گھڑ لیں، وہ پاک ہے اور ان باتوں سے بہت بلند ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض انا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم۔ وہ آسمانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا ہے، اس کی اولاد کہاں سے ہوگی جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہ ہر بات کو خوب جانتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوه وهو على کل شیء وکیل۔ وہ اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا خالق ہے، سو تم اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا
کارساز ہے۔ لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير۔ کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی اور وہ سب آنکھوں کو دیکھتا ہے، وہ نہایت لطیف بڑا باخبر ہے۔ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلائل پہنچ چکے، سو جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنا ہی فائدہ کرے گا، اور جو شخص اندھا بنا رہے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم اسی طرح مختلف پہلوؤں سے دلائل بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے، اور تاکہ ہم اس کو اہل علم کے لیے واضح کر دیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین۔ آپ اسی طریقے پر چلتے رہیے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ مشرکوں سے کنارہ کش رہیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ مقرر نہیں کیا، اور نہ آپ ان کے وکیل ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور یہ مشرک اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں تم ان کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ پھر وہ جہالت کی بنا پر حد سے تجاوز کر کے اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر گروہ کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، پھر ان سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے، پھر وہ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور انہوں نے اللہ کی سخت قسمیں کھا کر کہا تھا کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے گی تو ہم ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو بے شک اللہ ہی کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ نشانیاں آ جائیں گی تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور ہم ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ وہ پہلی مرتبہ اس قرآن پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے۔